بے شک نماز ضرور دشوار ہے، نماز ضرور دشوار ہے، ماں سوائے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، جو خدا کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے دشوار نہیں ہے، مگر ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے نماز دشوار ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ جس کے دل میں حقیقی اور صحیح خشوع ہوگا وہ نماز قضا نہیں کرے گا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے وجود میں دکھاوے کا خشوع ہوگا اس پر نماز بھاری ہوگی، وہ نماز پڑھتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا اور نہ وہ نماز پڑھے گا، اور اگر پڑھے گا تو مجبوری میں پڑھے گا، صرف دکھانے کو پڑھے گا کہ میں کیا کروں، اگر میں نماز نہ پڑھوں تو یہ 10 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے نماز پڑھ لوں۔ تو جس کے دل میں سچا اور حقیقی اور صحیح خشوع ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو آیت کا خلاصہ اب یہ ہے کہ مشرکین اور جو لوگ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے اور آخرت کے منکر ہیں ان پر نماز کا پڑھنا دشوار ہے، اور جو مخلص مومن اور واقعی اطاعت و گزار ہیں اور اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مشتاق ہیں ان پر نماز پڑھنا نہایت آسان ہے، وہی لوگ آپ کو نماز پڑھتے دکھائی دیں گے۔ اب یہ جو ایک اصول بیان کیا گیا اس کے اوپر ہر انسان کم و بیش آئینے میں اپنے چہرے کو خود دیکھ سکتا ہے کہ کیا اس کے وجود میں اور آپ کا اندر گواہی دے گا، اور وہ سچی گواہی دے گا، وہ خود بولے گا کہ تم اپنے خشوع میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، اور جھوٹا خشوع کسی کو عطا نہ ہو، منحوس اور باعث گرفت۔ اور جس کا خشوع سچا ہوگا وہ خود اپنا موازنہ کرے گا کہ میں نے آج 5 نمازیں تھیں، میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اس کا اندر گواہی دے گا کہ نہیں، خشوع ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتا تو اس کا اندر خود کہے گا، اس کے اندر ہی اس کو ملامت کرے گا، تیرا خشوع جھوٹا ہے، تو بظاہر خشوع کو اختیار کیے ہوئے لوگوں کے سامنے جیسے تو خدا سے بہت ڈرنے والا ہے، تو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کی فرما برداری کا لحاظ کرنے والا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اس کا اندر خود اس بات کی گواہی دے گا، کسی کی گواہی کو کیا لینا، وہ خود بولے گا